بھرے مجمع میں اس وقت موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جرگے میں موجود سبھی افراد کی نظریں سامنے بیٹھے اس مغرور شخص پر ٹکی تھیں جو سفید لباس پہنے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ سرخ سفید رنگت، مغرور کھڑی ستواں ناک، کشادہ پیشانی، گہری آنکھیں، گھڑی مونچھیں، تلے انابی لب آپس میں پیوست تھے۔ آج صرف جرگے کا فیصلہ ہی اس کے ہاتھ میں نہیں تھا بلکہ کسی کی زندگی کا فیصلہ بھی اسے ہی کرنا تھا۔ کسی محمد خان زدہ کیا ہے آپ کا فیصلہ؟ سرپنچ صاحب کی جانب سے پوچھے جانے والے سوال پر وہاں موجود سبھی لوگ دم ساتھ کر اب فیصلے کے منتظر تھے۔ ایک نظر سبھی پر ڈالتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ مجھے خون کے بدلے خون نہیں چاہیے۔ سناٹے کی چیرتی اس کی آواز گونجی تو اس کے لفظوں پر سامنے سر جھکائے افراد کی آنکھیں چمکی تھی، بلکہ مجھے خون کے بدلے اوزے گل خون بہا میں چاہیے۔ اس کی اگلی بات نے اچکزئی کے خاندان کے لوگوں کی سانسیں کھینچ لی تھی۔ یہ ناممکن ہے، وہ کسی کی مانگ ہے، اور اس کا بھائی چیخا تو وہ کشادہ پیشانی پر بلوں کا اضافہ ہوا تھا۔ پھر خون کے بدلے خون دے مجھے اعتراض نہیں۔ اس کی اگلی بات پر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ لال حویلی میں اس وقت ایک عجیب سا شور تھا۔ کیا ہوا ہے کشمالہ؟ بڑی اماں گھبرائے ہوئے لہجے میں اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ صبح سے وہ جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی اور پنچایت کا فیصلہ آ گیا۔ بڑی اماں کشمالہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بڑی اماں کا دل کانپ اٹھا تھا۔ کیا فیصلہ آیا ہے؟ مالا بول نا۔ اس کا دل پھٹے جا رہا تھا۔ خانزادوں نے خون کے بدلے خون لینے کا منع کر دیا ہے۔ کشمالہ کے بتانے پر پلر کی اوٹ میں جھانکتے وہ سبز نین پرسکون ہوئے تھے۔ تو پھر فیصلہ کیا ہوا؟ بڑی اماں کو بے چینی نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوزے گل کو خون بہا میں مانگا ہے، انہوں نے فیصلہ سناتی وہ پلر کی اوٹ میں کھڑی اوزے گل کو جامد کر گئی تھی۔ یا اللہ، یا میرے اللہ، یہ کیا بول رہی ہے کشمالہ؟ ہماری اوزے نا، وہ سہیل حنان کی منگ ہے، اس کا خون بہا کیسے؟ اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ محمد خان زدے نے یہی شرط رکھی ہے بڑی اماں، یا تو لالا کا خون یا اوزے گل۔ محمد خان زدہ کا نام سنتے ہی سبز نگینوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ بے یقین سی ہوتے وہ قدم الٹے لیتی بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی اور سرخ لب کپا رہے تھے، آنسو اس کے عارض بھگوتے چلے جا رہے تھے۔ ہمیں اتنی بڑی سزا مت دے محمد، ہم مر جائیں گے۔ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے وہ بیڈ پر گری تھی اور اسے ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ ایک نئی آزمائش میں پھنسنے جا رہی تھی۔ یہ کیا فیصلہ کیا آپ نے محمد خان زدہ؟ آغا جان نے غصے سے اسے دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر مطمئن انداز میں بیٹھا تھا۔ وہاں موجود تھے، کیا آپ نے فیصلہ سنا نہیں تھا؟ اس کے اطمینان میں ابھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ کسی کی منگ ہے محمد خان زدہ، مگر اب وہ میری بیوی بننے والی ہیں۔ بیوی یا خون بہا میں آئی ایک غلام؟ ان کی بات پر اس نے مٹھیاں بھینچی تھی۔ جو آپ کو سمجھنا ہے سمجھ لیں، میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا، کیونکہ خون تو میرے اپنے کا ضائع ہوا ہے نا، میرے سگے ماموں کا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہتے ہوئے وہ لمبے ڈھاگ پڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ محمد رک، محمد بات تو سن یار۔ اس کے پیچھے تیزی سے بھاگتے اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ کیوں بھاگ رہا ہے؟ ہاں، اس کے سامنے آتے ہی قمر عباس سے اس کا راستہ روکا تھا۔ اگر تو بھی مجھے لیکچر دینے آیا ہے تو بہتر ہے کہ مجھ سے دور رہے۔ اچھا واقعی، اور تیرا کیا؟ میرا کیا قمر، میرا کیا؟ وہ غصے سے چیختے اس سے دور ہوا تو قمر نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ محبت ہے تیری؟ محبت لفظ پر وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ ایسے کسی لفظ کی مجھے شناسائی نہیں، اور ہاں، اس فیصلے کو غلط انداز میں مت لینا۔ میرے بھائی کا خون اتنا آزر نہیں تھا کہ میں معاف کر دوں۔ وہ اس محبت کے نام پر، یہ لفظ ایک دھوکہ ہے اور ایک فریب، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ قمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ کہتا، اس کے سارے شک شبوب کو ختم کرتا ہوا چپ جیپ پہ سوار ہوا تھا۔ مت کر ایسے محمد، خدا کے لیے مت کر۔ قمر اسے کسی صورت اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کے دل کی حالت سے اچھی طرح سے واقف تھا، مگر جو کچھ ہوا تھا وہ چاہ کر بھی اسے بدل نہیں سکے گا، یہ بات وہ جانتا تھا۔ بڑی اماں اب کیسی ہے اوزے؟ بڑی اماں اس کے کمرے سے نکلی تو کمال سب سے پہلے آگے آیا تھا۔ بخار میں بھنک رہی ہے اماں، اسے تیار کریں، جرگے میں جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ایسا غضب نہ کرو میری بچی پر، خدا کے لیے۔ تو کیا چاہتی ہے کہ آپ ایک بار پھر خون جوان جنازہ اٹھواؤں کندھوں پر؟ بڑی اماں کی بات پر عبدالرحمن اچکزئی چلائے تھے۔ سالوں پہلے اٹھایا تھا نا ایک جنازہ، پھر دے دوں میں کمال کو؟ ان کے آگے ان کے چلانے پر بڑی اماں کشمالہ بیگم کے سینے سے لگتی
फुट फुट कर रोती थी। ले आओ ओजे को, हुक्म सादिर करते हुए वो वहां से निकलते चले गए थे। बेबसी से कमाल ने लब पीछे थे। थोड़ी देर के बाद कशमाला उसके नहीफ वजूद को थामे बाहर आई थी, जिसकी आंखों में वीरानी थी, खुश्क आंखें जिससे एक आंसू भी नहीं निकला था। हमें माफ़ कर देना बेटा, उसके सर पर दस्ते शफकत रखते हुए वो भराई आवाज़ में बोले थे, मगर उसकी चुप नहीं टूटी। उसने जैसे खुद को पत्थर का कर लिया था। हर एहसास से आरी पत्थर। कशमाला उसे थामे बाहर आई थी और उसे गाड़ी में बिठाया था। बड़े अब्बा और अम्मा का ख्याल रखना। चची कह देना अगर अपनी ओजे की ज़िंदगी चाहते हैं तो अपना ख्याल रखे। लाला को कहना कि उदास ना हो, अपने लाला पर तो उसे ओजे की जान भी कुर्बान है। गाड़ी में बैठते उसने कशमाला से कहा था, जानती थी कि उसके जाने के बाद उसके घर वाले खुश नहीं होंगे। कशमाला की गाड़ी में बैठते ही गाड़ी स्टार्ट हुई थी और उसका रुख अब जरगे वाली जगह पर था। ओजे ने पलटकर अपनी हवेली को देखा था, जहाँ उसका बचपन गुजरा था। अपनी ज़िंदगी का हर हसीन लम्हा उसी हवेली में तो गुजरा था। मोहम्मद खानज़ादा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। सर सीट से लगाते हुए उसने खुद से कहते हुए आंखें मूंदी थी। वो खामोशी से जरगे की तरफ जा रही थी। काली चादर में छुपा वो शख्स हवेली की पिछली दीवार को कूद कर अंदर दाखिल हुआ था और अब उसका रुख पिछले बाग की जानिब था। दूसरी तरफ वो तेजी से सीढ़ियां उतरते मोहतात अंदाज में कदमों में इधर उधर देखती हवेली की दहलीज पार करके पिछले बाग में आई थी। उसे सुकून से झूले पर बैठे देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे। हान, ये बहुत गलत बात है। आपको 1000 बार कहा है कि यूं ना आया करें। अगर किसी ने देख लिया तो पहले आपकी टांगें टूटेंगी और उसके बाद फिर हमारी। गुस्से से वो कहते हुए उसने घूर कर उस टीटी इंसान को देखा था। कल वापस जा रहा हूँ, ये सूरत नहीं देखता तो फिर वहाँ इतना वक्त कैसे गुजारता। उस महजबी के हुस्नगीन चेहरे को निखारते वो मोहब्बत पाश लहजे में बोला था, जबकि मुकाबिल तो उसके जाने को सुनकर साकित हुई थी। वापस जा रहे हैं हान? उसके जाने की बात पर तो उसने बेयकीनी से सामने खड़े उस शख्स को देखा था जो कब उसके दिल की मसनद पर बैठा उसे पता तक नहीं चला था। और अब जब वो उसे अपना सब कुछ मान चुकी थी तो वो जाने की बात कर रहा था। हाँ, जाना ज़रूरी है, मगर मैं आ जाऊँगा जल्द, फिर पापा साहिब को भेजूँगा तुम्हारे घर। उसका हाथ थामे वो उसे यकीन दिला रहा था। मत जाइए ना, खुदा के लिए, हमें छोड़कर हमारा दिल बहुत डरता है। हम डरना किस बात का? मैं हूं ना हर कदम पर साथ। आप जानते हैं ना, हमारे खानदानों में मौजूद दुश्मनी हमारी मोहब्बत में सबसे बड़ी रुकावट है। उसकी बात पर सामने मौजूद अरमगान खान के कुशादा माथे पर बल पड़ गए थे। उसकी बात सुनकर तो एकदम से उसकी शिकने नमदार हुई थी। जो मेरा होता है उसे हर हाल में मेरे पास आना होता है हूरे, और तुम मेरी हो, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। मैं वापस आऊँगा सिर्फ तुम्हारे लिए। उसके हाथ पर हाथ का दबाव बढ़ाते हुए उसे साकत कर गया था और फिर उससे ढेरों बातें करते हुए वो वहाँ से चले गया था, उसे इंतज़ार की सूली पर लटका कर। और अब ये इंतज़ार कब ख़त्म होना था ये बात कोई नहीं जानता था। और वो उसके मिलकर वापस चला गया था। जरगे में लोगों का हजूम था और आखिर को दो ताकतवर खानदानों के दरमियान इतना बड़ा फैसला हुआ था कि लोग आगे की कार्रवाई के मुंतज़िर थे। जब कई गाड़ियां एक साथ जरगे की हदूद में दाखिल हुई और हजूम में सरगोशों की आवाज़ पड़ने लगी थी। कमाल, अब्दुर्रहमान उचकज़ई, तैमूर उचकज़ई के साथ गाड़ी से बाहर निकले थे। सबकी नज़रें उसे ढूंढ रही थी जिसकी ज़िंदगी का फैसला हुआ था, मगर उसे गाड़ी से बाहर नहीं निकाला गया था। दूसरी तरफ खानज़ादा खानदान की कई गाड़ियां अंदर दाखिल हुई थी, जिसमें से दो बड़े क्रोफर से गाड़ी से निकाला था। मगरूर चाल चलते वो अपनी जगह पर आकर बैठा था और निकाह की कार्रवाई शुरू की जाए। सरपंच के कहने पर कमाल ने गाड़ी में से ओजे को निकाला और जिसका सर स्याह चादर से ढका हुआ था, और कमाल और कशमाला ने उसे अब्दुर्रहमान उचकज़ई के बराबर बिठाया था। मोहम्मद खानज़ादा ने नज़रें उठाकर सामने देखा तो दिल पर एक गोंसा पड़ा था। सर ताप पैर स्याह लिबास में मुकीद वो हाली कलाइयों के साथ उसके सामने बैठी थी। रगों में उबाल सा उठने लगा था। ये सब ऐसे होगा, ऐसा तो उसने कभी भी नहीं चाहा था। निकाह की कार्रवाई शुरू हुई तो उसने सर झटकते निगाह नामे पर दस्तखत किए थे। लम्हों का खेल था। ओज़े गुल उचकज़ई मोहम्मद खानज़ादा के निकाह में आई थी, मगर खून बहा की सूरत में। लड़की को गाड़ी में बिठाओ। कई औरतों ने आगे बढ़कर उसे थामा था और फिर उसे गाड़ी में बिठाया था। हमने हमेशा खुद को संभाल कर रखा था, मगर आपने हमारी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। मोहम्मद खानज़ादा, काश आप हमारी ज़िंदगी में न आए होते। काश। नफ़रत है हमें आपसे, शदीद नफ़रत। यहाँ शुरू हुई थी मोहम्मद और ओज़े गुल की नफ़रत भरी ज़िंदगी की नई कहानी। हवेली में दाखिल होते ही उसका दिल कांपा था। वो नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या सलूक होने वाला है। सब लोग लाउंज में जमा थे।
یہ حویلی اس گاؤں کی سب سے خوبصورت حویلی تھی۔ اس حویلی کے لوگ اس نام کی طرح سنہرے تھے۔ سلیمان خانزادہ اس حویلی کے مالک رحم دل انسان تھے۔ خدا نے انہیں 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ سب ٹھیک تھا، ہر شخص خوش تھا، مگر وہ ہوا جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ان کے بیٹے کا جنازہ گھر میں آیا۔ محمد کی ماں تو پہلے ہی نہیں تھی اور باپ بھی چھن گیا تھا۔ وہ چھوٹا تھا مگر اب وہ سمجھتا تھا۔ وہیں بڑی حویلی سے بھی ایک جنازہ اٹھا تھا۔ عبد الرحمن اچکزئی کا جوان سالہ بیٹا، اوزے گل کا واحد سہارا۔ اس کا باپ عبد الرحمن اچکزئی کے 3 بیٹے تھے اور اس کو ایک کو وہ کھو چکے تھے۔ اس جگہ کیا ہوا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، مگر گناہ گار جو بھی تھا، مگر خون دونوں حویلی والوں کا بہا تھا۔ سالوں کی قدرت کم نہیں ہوئی تھی۔ اچانک کمال شکار پر گیا اور اس کی گولی محمد خانزادہ کے پیارے ماموں اس کے ماں سے جڑے رشتے کو اس سے جدا کر گئی تھی۔ سالوں لگے تھے دلوں کو صاف کرنے میں۔ محمد خانزادہ نے آج پھر سب کے زخم ادھیڑ دیے تھے۔ جاؤ بچی، ادھر کو اوپر کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ صوبیہ بیگم نے ملازمہ کو کہا تھا تو اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھی جب محمد کی آواز نے اسے روکا تھا۔ خون بہا میں آنے والی کب سے کمروں میں رہنے لگی دائمی؟ آپ کیا ساری روایات بھول گئی ہیں؟ اگر بھول گئی ہیں تو میں آپ کو یاد کرا دوں کہ خون بہا میں آنے والی کو گھر کے باہر بنے اس اندھیرے کمرے میں رکھا جاتا ہے۔ محمد صوبیہ بیگم نے اسے پکارا مگر وہ اپنا نام کا پکا تھا۔ میرے اپنے قاتل کی بہن کو اس حویلی میں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ملازمہ کے ہاتھ سے اوزے گل کا ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ اسے لیے وہاں سے نکلا تو صوبیہ بیگم اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہاتھ چھوڑے ہمارا۔ اس کی گرفت میں تڑپتی وہ چیخی تھی مگر مقابل بے رحم تھا۔ اسے گھسیٹتے وہ حویلی کے پچھلے حصے میں بنے اس چھوٹے کمرے میں لایا گیا تھا۔ اسے پلنگ پر پٹکتے ہوئے اس نے دروازہ بند کیا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں یہاں اچھے سے رکھا جائے گا تو اپنی غلط فہمی دور کر لو۔ اوزے گل کو آپ سے لے کر کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ جو شخص اپنی محبت کو بھری محفل میں رسوا کر سکتا ہے، اس کی عزت کو اس کے پرہچے اڑا سکتا ہے تو اسے کوئی امید بھی نہیں رکھی جا سکتی۔ محبت؟ کون سی محبت کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اوزے گل، میری محبت تو ایک فریب لگتی تھی، تبھی کسی اور کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں سے جا لی۔ محمد کے طنز پر اوزے نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ مجھے نفرت ہے آپ سے محمد خانزادہ، نفرت۔ افسوس ہے کہ میں نے آپ جیسے بے حس کو جانتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہتی ہوئی وہ اس کا خون کھلا گئی تھی۔ نفرت کرتی ہیں نا مجھ سے؟ نفرت میں بتاتا ہوں تمہیں نفرت کیا ہوتی ہے۔ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا اس کے چہرے پر جھکتا ہوا اس کی سانسیں روک گیا تھا اور اس کے سلگتے لمس پر وہ تڑپتی اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے پاگل ہوئی تھی، مگر وہ سب بھول گیا تھا۔ اسے یاد تھا تو بس اس سے محبت کی دعوے دار نے اسے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ وہ اپنا غصہ آہستہ آہستہ اس کے اندر انڈیر رہا تھا۔ یہ ہے میری نفرت جو تم ہر روز سہوگی۔ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے بولا تھا، اور پھر بھی بس نفرت ہی کروں گی تم سے، آئی سمجھ؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا دروازہ بجنے لگا تھا۔ خون کے گھونٹ پڑتے اس نے اوزے گل کو دیکھا تھا اور پھر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی زمین پر گرتی وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ ماضی کو یاد کر کے اس کا دل رویا تھا، مگر اب وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے اندازہ ہوا تھا کیا سوچ رہا ہے وہ، ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا، جب وہ کمر کی آواز نے اسے چونکایا تھا۔ کچھ نہیں، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ڈیرے کے چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور اس کی یہاں موجودگی کمر کو پریشان کر رہی تھی۔ پھپھو نے بتایا ہے کہ تو غصے میں گھر سے نکلا ہے، اس لیے میں یہاں چلا آیا، جانتا تھا تو مجھے یہیں ملے گا۔ ہم اسے مبہم سا جواب دیتے محمد نے سگریٹ سلگایا تھا۔ کمر کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ اس زہر کو تو چھوڑ دے محمد، تو جانتا ہے میرے اندر لگی آگ کو کوئی نہیں بجھا سکتا، شاید یہ کچھ کام کر دے۔ دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے تخت پر آ کر بیٹھا تھا۔ یہ آگ کبھی نہیں بجھ سکے گی، کیونکہ نفرت کی آگ کو کوئی کم نہیں کر سکتا سوائے محبت کے۔ اور تو نے تو محبت چھوڑ دی۔ کمر اس سے سخت خفا ہوا تھا۔ گھر جا اور سو جا، شاید تیرے جلتے دل کو آرام ملے۔ اسے زبردستی کھڑا کرتے وہ اس کے ساتھ اسے لیے حویلی آیا تھا اور اس کی ساری مزاحمت بیکار گئی تھی۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی بے اختیار اس کی نظریں حویلی کے پچھلے حصے کی جانب گئی تھی جہاں وہ موجود تھی۔ دل میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی تھی۔ اپنا ہاتھ کمر کی گرفت سے نکالتا وہ اپنے کمرے میں آیا اور دھاڑ سے دروازہ بند کرتے وہ بیڈ پر گرا تھا۔ آج کی صبح اس کے لیے بہت اجنبی سی تھی۔ وہ کبھی بے صبری سے صبح کا انتظار کیا کرتی تھی۔ ایک ایک دن
کر گزارتی تھی اور آج اس کی زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ اس کا دل کیا کہ خود کو ختم کر لے۔ اس اندھیرے کمرے میں پوری رات اس نے روتے ہوئے گزاری تھی اور پھر اس کے پاس رونے کی کئی وجوہات تھی۔ اپنوں سے دوری، محبت میں ٹھوکر اور اب اتنی ذلت۔ بی بی جی سب ناشتے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملازمہ کی آواز پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فریش ہوتی حویلی کے اندر آئی تو سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھی اور ایک ہی رات میں وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر آغا جان کا دل دکھا تھا۔ اوزے گڑیا آ جاؤ۔ صوبیہ بیگم نے اسے دروازے پر کھڑے دیکھا تو فوراً پکارا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی۔ اس کا رویہ دیکھ انہوں نے پشمینے کو اشارہ کیا تو فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ بھابی پلیز آ کر بیٹھے، ہمارے ساتھ ناشتہ کریں۔ کون بھابی؟ پشمینے؟ سیڑھیوں سے اترتے محمد نے سوال کرتے ہوئے پشمینے کو دیکھا تھا، جو اپنے بھائی کا کوئی اور ہی روپ دیکھ رہی تھی۔ محمد خون بہا میں آئے ہوئی کوئی کب کس کی دسترخوان پر جگہ ملنے لگی۔ آغا جان لگتا ہے حویلی کے اصول بدل گئے ہیں۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ نفرت سے کہتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، جبکہ احساس توہین سے اوزے کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ جائیں محترمہ، ناشتہ لے کر آئیں، کیا کھڑی کھڑی منہ تک رہی ہیں؟ محمد کی کاٹتر آواز پر سر جھکائے آنسو پیتی اوزے نے بے بسی سے لب کاٹے تو وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہاں کچن کہاں ہے۔ ابھی تک کھڑی ہو؟ کیا کان خراب ہے تمہارے؟ محمد بس کرے، بہت ہو گیا۔ جبران خانزادہ نے اسے ٹوکا تھا، جس پر اس کے کشادہ ماتھے پر بالوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اس نے ایک کاٹدار نظر سر جھکائے کھڑی اوزے پر ڈالی تھی اور بنا کسی کی طرف دیکھے وہ غصے سے اٹھتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اوزے گل، صوبیہ نے اسے روکنا چاہا تھا، مگر وہ بنا کسی کی سنے بھاگ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آغا جان، یہ بہت غلط ہو رہا ہے، آپ محمد سے بات کیوں نہیں کرتے؟ صوبیہ بیگم نے کی بات پر سلیمان خانزادہ کچھ کہہ نہ سکے تھے۔ تم سب ناشتہ کرو اور صبور میرے ساتھ ڈیرے پر چلنا، وہاں کا کام تم دیکھو۔ آج سے جبران خانزادہ بات کا رخ بدلتے ہوئے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ آغا جان نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر واپس ناشتے کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ وہیں دوسری جانب اپنے کمرے میں آتے ہوئے پلنگ پر گرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ زندگی کیسے دراہے پر لے کر آئی تھی۔ جو کچھ وقت میں ہوا تھا اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی اس قدر لمحوں میں بدلے گی۔ کاش میں آپ سے نہ ملی ہوتی محمد، کاش آپ نے مجھ سے محبت کا دعویٰ نہ کیا ہوتا تو آج آپ کی نفرت دیکھنا آسان ہوتا میرے لیے۔ ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے تکیے میں منہ دیا تھا۔ میں آپ سے محبت کا دعویٰ ضرور کرتا ہوں، مگر اظہار میں تب کروں گا جب آپ کے تمام حقوق میرے نام ہو جائیں گے۔ اوزے گل، کہیں دور سے اس شخص کے الفاظ سرگوشی کی صورت کانوں میں گونجے تو آنکھیں بھر آئی تھی، پھر بھر آئی تھی۔ آنسوں پر بند باندھا تو ٹوٹا تو آنسو اس کے عارضوں پر بہتے چلے گئے تھے۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا، دکھ حد سے زیادہ تھا اور رونا تو بنتا ہی تھا۔ بے آواز چلتے ہوئے وہ پچھلے حصے کی آخری کونے میں بنے اس حصے کی جانب آئی تھی جہاں باہر لگے نل سے اسے وضو کرنا تھا۔ زمین پر بیٹھی وہ خاموشی سے وضو کر رہی تھی جب اچانک ہی اس نے اپنے ہاتھ روکے تھے۔ کسی کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس کر کے اس نے ارد گرد دیکھا تھا اور خوف سے ریڑھ کی ہڈی تک میں سرد لہر دوڑی تھی۔ جلدی سے وضو کیے وہ اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے دوپٹہ تیزی سے سر پر جماتی تقریباً بھاگ کر اپنے کمرے میں واپس بند ہوئی تھی اور کھڑکی سے اسے دیکھتے محمد نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کر کے کھڑکی بند کی تھی اور خود بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا تھا اور بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے اس نے اپنے دکھتے سر کو سکون دینا چاہا تھا۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں اوزے، میں مورے اور بابا کو بھیجوں گا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ محمد عبد الرحمن اوجکزئی نے بھابھی کی منگنی سہیل سے کر دی ہے۔ ملی جلی آواز اس کے دماغ میں اتھوڑے کی مانند لگ رہی تھی۔ یہ سوچ کر اس کا دل جلا رہی تھی اور اس کی محبت کسی نے غلط نظر سے دیکھا تھا۔ وہ انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، مگر یہ دل دماغ کی جنگ اسے تباہ کرنے کے در پر تھی اور اس سے پہلے کہ اس کا دماغ سوچ کر پھٹ جاتا وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اب اس کا رخ حویلی کے پچھلے حصے میں بنے اس کمرے کی جانب تھا جہاں وہ دشمن جانا موجود تھی۔ ڈاک پڑتا ہوا وہ اس کمرے کے سامنے کھڑا تھا اور غصے سے اس کی رگیں تنی ہوئی تھی اور ایک جھٹکے سے دروازے کو دھکیلتے وہ اندر داخل ہوا تو اسے سامنے ہی جائے نماز پر بیٹھی نظر آئی تھی، سفید دوپٹے کے حالے میں چھپا چاند جیسا چہرہ جس پر وہ پہلی نظر میں ہی محمد خانزادہ کے دل میں دنیا تباہ و برباد کر ڈالی تھی اور اپنا خود کہی نہیں رہا تھا۔ بے چین دل پر جیسے کسی نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ وہ ایک دم سے
पुरसुकून हुआ था और दोनों हाथ सीने पर बांधे अब वो दीवार से टेक लगाए खड़ा उसे नमाज अदा करते देख रहा था, जो उसकी मौजूदगी में महसूस कर कर अपनी नमाज तवील कर गई थी। मैं मुंतज़िर हूँ ओज़ेगुल, अगर आज सूरज निकल भी गया तब भी मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला, इत्मीनान से कहते हुए वो उसका सुकून गारत कर गया था। सलाम फेरते उसने दुआ किए के लिए हाथ उठाए तो नज़रों की तपश उसके हाथ कपकपाए थे और उसके लड़ते वजूद को देखकर तो मोहम्मद खानज़ादा की आंखों में अजीब सा तासुर उभर कर मालूम हुआ था। दूर कहीं से उसे अपनी ही कई बात याद आई थी। उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखने की तमन्नाई हूँ। यूँ आपकी आंखों में खौफ देखकर तो मेरा दिल जलकर राख हो जाता है। और सामने खड़ा उसकी सहमी हुई हालत देखकर बोला था। ओज़े ने चेहरे पर हाथ फेरा और फिर जाए नमाज समेटी तो कदम ब कदम चलता उसके करीब आया था। बहुत करीब के ओज़े को अपने कदम पीछे लेने पड़े थे। मुझसे डर लग रहा है आपको? उसके हसीन चेहरे का तवाफ करते वो इतनी नरमी से बोला था कि ओज़े ने हैरत से सर उठाकर उसे देखा था। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? ओज़े क्यों घर वालों को नहीं बताया? वो खफा खफा सा कहते ओज़े की आंखों में नमी ले आया था। मोहम्मद, मेरा नाम लेने का आप हक हो चुकी हैं। अपने अंगूठे से उसके होंठों को छूता वह सपाट लहजे में कह रहा था। ओज़ेगुल को खुद पर गुस्सा आया था। मैं नहीं भूल सकता कुछ भी। उन लोगों ने कैसे उस शख्स का नाम लिया था। अपना चेहरा उसके चेहरे के नज़दीक किए उसकी सांसों की रवानी उससे छीन रहा था। कुछ नहीं भूल सकता मैं। मुझे आग में झोंक दिया ओज़े। उस आग से निकलने का कोई रास्ता नहीं। वो बहुत अचानक ही उसके लबों पर झुकते उसकी सांसें खुद में कैद कर गया था। इस हफ्तात पर ओज़ेगुल ने सख्ती से उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा था जो अपने अंदर लगी आग को उसके लब से मिटाने की कोशिश कर रहा था। एक आंसू टूटकर ओज़े की गाल पर वहा तो मोहम्मद खानज़ादा होश की दुनिया में आता झटके से उसे खुद से दूर कर गया था। उसकी नम आंखों को देखकर सख्ती से अपने लब आपस में पेवस्त करता हुआ बिना कुछ कहे कमरे से निकलता चला गया था और उसके जाते ही ओज़ेगुल किसी ही डाल की तरह पलंग पर गिरती रोती चली गई थी। मोहब्बत भी मिली भी तो अधूरी नफरत में डूबी हुई। सोबिया बेगम ने उस कमरे की सफाई के लिए भेजा गया था, मगर खूबसूरती से सजे इस कमरे को देखकर उसे समझ ही नहीं आया कि सफाई क्या करे। अपने ही ध्यान में चलती वो अंदर आई, मगर सामने मौजूद शख्स देखकर तो उसकी सांसें थमी थी। मुकाबले उसे देख चुका था, तभी माथे पर नागवारी के बल पड़े थे। क्या कर रही हो आप मेरे कमरे में? सर्द आवाज़ पर आवाज़। ओज़े ने झटके से गर्दन मोड़कर उसे देखा था। उसे शर्ट लैस देखकर वो सटपटाते हुए अपना चेहरा झुका की थी। आप यहाँ मेरे कमरे में खड़े होकर आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं? ताज्जुब की बात नहीं है। उसका अंदाज साफ मजाक उड़ाता हुआ महसूस हुआ था। उसे जब भी बेदर्दी से लब काटते हुए उसने मोहम्मद की तरफ देखने से गुरेज किया था, जो बेशर्मों की तरह से उसके सामने शर्ट लैस खड़ा था। वो उसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखना चाहती थी। किससे पूछकर मेरे कमरे में कदम रखा आपने? ओज़ेगुल ओचकज़ई उसके कदम करीब बढ़ाते हुए वो एक लफ्ज़ चुन कर कहता। उसका दिल दिखा गया था। वो उसे अपना नाम देने तक को तैयार नहीं था। हमें नहीं पता था कि यह आपका कमरा है। तमाम हिम्मत मुजतमा करके वो इतना ही कह सकी थी, क्योंकि आगे के अल्फाज के मुंह में ही रह गए थे। वो उसके सर पर खड़ा उसे सर झुकते हुए हुचमगी नज़रों से घूर रहा था। अच्छा, वाकई ही उसका अंदाज ऐसा था कि उसे दिल का कह रहा था कि बस जादू से यहाँ से गायब हो जाए। जा रहे हैं हम, उसे कहते वो तेज़ी से मोहम्मद के पहलू से निकली थी, मगर उससे पहले कि वो भागकर बैठ जाती, मोहम्मद ने एक झटके से उसे गलाई से थाम कर अपने करीब खींचा था। वो कटी डाल की तरह सीधा उसके कुशादा सीने से टकराई थी। मेरी इजाज़त के बगैर आप आ तो गई हैं, मगर इस कमरे से मेरी इजाज़त के बगैर आप यहाँ से जा नहीं सकती। उसके चेहरे पर आते बालों को पीछे करते हुए उसकी नज़रें ओज़े के चेहरे का तवाफ कर रही थी, जिस पर वो खौफ वाज़ा था। क्या हुआ ओज़ेगुल? आपको मुझसे डर लग रहा है? उसके लहजे में वाज़ह छुपी चुभन वो उसे अच्छे से महसूस कर सकती थी। हमें जाने दे प्लीज़, वो मिनमिनाई थी। मोहम्मद खानज़ादा के होंठों पर जहर खुंदा मुस्कुराहट आई थी। ऐसे कैसे? उसकी थोड़ी नीचे हाथ रखकर उसका चेहरा ऊंचा करते हुए उसने ओज़े के नमकीन पानी से भरे इन सब्ज़ नगीनों को देखा था। ये आंसू मेरी कुर्बत की वजह से उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करते हुए वो ज़ालिम बना उससे सवाल कर रहा था। जानती हैं, इन आती जाती सांसों पर मुकम्मल इख्तियार रखता हूँ, मगर वो क्या है ना, एक बार मोहम्मद खानज़ादा के दिल पर कोई उतर जाए तो फिर वापस कभी उस दिल में नहीं आ सकता। ओज़ेगुल आप, इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, ओज़ेगुल खुद पर से इख्तियार खोती उसके सीने पर सर टिकाए फुट फुट कर रोती थी। उसके कुशादा सीने पर हाथ रखे वो उस पर रोए ही जा रही थी और उसका एक एक आंसू मोहम्मद को अपने दिल पर गिरता हुआ महसूस हो रहा था। जब से उसने अपने होंठ पींचे थे, मैं मर गया हूँ जो यूं ही आंसू बहा रही हैं। अंदाज जितना सादा
زیادہ لفظ اتنے ہی دل کو چیر دینے والے۔ اوزے نے تڑپ کر سر اٹھایا اور بس یہی محمد خان زدہ اس کے چہرے پر جھکتا اسے دیوار سے پن کرتا ہوا بے بس کر گیا تھا۔ اس کی شدت پر لمس پر اوزے کی آنکھیں پھیلی تھی اور دل ہتھیلی پر دھڑکا تھا اور سانس کے سینے میں ہی اٹکی تھی۔ وہ شخص اپنے اندر کی وحشتیں اس کے اندر انڈیلتا اسے بے جان کر رہا تھا۔ وہ مکمل اس کے سہارے پر تھی۔ اگر وہ اپنا سہارا ہٹا لیتا تو وہ زمین بوس ہو جاتی، مکمل اس کی سانسوں کو دست رس میں لیے جیسے وہ پیچھے ہٹنا ہی بھول گیا تھا۔ اوزے کے چہرے کی نمی اپنے چہرے پر محسوس کر کے وہ ہوش کی دنیا میں لوٹتے اس پر اپنی گرفت پر سے ہلکی کی تھی۔ آزادی ملتے ہی محمد کو پیچھے دھکیلتی وہ اس کی پہنچ سے دور ہوتے کمرے سے نکلتے چلے گئی تھی۔ گہرا سانس بھرتے محمد نے اپنے بالوں میں انگلیاں چلائی تھی۔ وہ جتنا اسے دور رہنا چاہتا تھا وہ اس کے اتنے ہی قریب جا رہا تھا۔ اس کی نظر میں غلط تھا۔ خود کو سرزنش کرتے وہ اپنے کپڑے لیتے ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ محمد آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر کے اب خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا جب نیچے سے آتے شور نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ پرفیوم کی بوتل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آیا تو نیچے عجیب سی ہلچل تھی۔ پشمینے کیا ہوا لالے؟ اوزے میرا مطلب اوزے باہر آگ کے پاس گر گئی ہے۔ اس کے سر پر دھماکہ کرتی ہوئی وہ وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ جبکہ اس کی تکلیف کا سن کر تو وہ بنا لمحہ ضائع کیے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے حویلی کے پچھلے حصے کی جانب آیا تھا جہاں وہ صوفیہ کے حصار میں چھپی سسک کر رو رہی تھی۔ اوزے کیا ہوا اوزے؟ وہ سب کو ہٹاتا وہ اس کے پاس آیا تھا جس کی گردن اور ہاتھ بری طرح سے سرخ ہو چکے تھے جبکہ پاؤں سے خون رس رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ لمحے میں اسے باہوں میں بھرتے ہوئے باہر کی جانب لپکا تھا جبکہ پیچھے سے آتی ہوئی صوفیہ بیگم کو اسے اشارے سے روک چکا تھا۔ سب کی موجودگی میں وہ اس کو باہوں میں موجود اپنی تکلیف بھولتی ہوئی شرم سے لال ہو چکی تھی۔ بنا وقت ضائع کیے وہ اسے گاڑی میں بٹھاتے تیزی سے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا کر اسے باہر گاڑی کا رخ شہر کی جانب کیا تھا۔ اوزے رونا بند کرے بس ابھی ہم پہنچ رہے ہیں ہسپتال، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے سسکتے وجود کو دیکھ کر وہ بے بسی کی انتہا تک پہنچا تھا۔ اس کے نرم انداز پر اوزے کو ایک بار پھر سے شدت سے رونا آیا تھا۔ محمد نے بے بسی سے اسے روتے ہوئے دیکھا اور پھر لاپیچ سے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے اس ہسپتال کے باہر رکی تو گاڑی سے نکلتا اوزے کی جانب آیا تھا۔ اسے دروازہ کھول کر